अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज जो वीडियो बनेगी वो मेरे कमेंट्स पे ही होगी और कुछ कमेंट्स मैंने अलग किए हैं जिन पे मैं स्पेसिफ़िकली आज वीडियो बनाऊंगी। एक मेरी बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका हमेशा कमेंट आता है और बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन ये कि कुछ अरसे से और भी मुझे कमेंट्स आए, उन पे भी मैं बात करूँगी। कमेंट ये है कि मेरे हस्बैंड, मेरी शादी को इतना अरसा हो गया, हस्बैंड मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते और बच्चे भी जो हैं वो बाबा की बात को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मुझे जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती और मेरे साथ मोहब्बत से बात नहीं करते और अक्सर मेरे साथ चिढ़ते हैं। और एक मेरी बहन का कमेंट था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो खामखा में, आप अक्सर मैं बताती हूँ वीडियो में कि इग्नोर किया करें, छोटी छोटी बातों पे ना छोड़ा करें और आगे मूव ऑन किया करें। तो मैं इग्नोर भी करती हूँ, तो वो मैं इग्नोर करके जहाँ जाती हूँ वो मेरे पीछे आके मेरे साथ लड़ते हैं और बहस करते हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर की था कमेंट कि मैं यूट्यूब बनाना चाहती हूँ, यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें, मैं अर्न करना चाहती हूँ। ठीक है, आज इन सब पे बात करूँगी और मियाँ बीवी के रिश्ते पे भी बात करूँगी, यूट्यूब पे भी बात करूँगी। इससे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आते हैं जी अपनी बातों की तरफ। आज बात नहीं होनी, आज बातें होनी हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो मैं मियाँ बीवी के रिश्ते की तरफ जाती हूँ कि देखें, इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि जो आपको अर्श से फ़र्श तक ला सकती है। ज़ुबान वो चीज़ है जो कि आप अपने अखलाक से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अब देखिए, मुझे अक्सर कमेंट भी आते हैं। रात में लाइव गई थी तो मेरी बड़ी ही प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है और भी बहुत प्यारे हैं लोग सब, उन्होंने मुझे हमेशा कहती हैं आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जो है ना अपनी दिल से अच्छे हैं ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और आपके प्यार की वजह से ही आज मैं यहाँ पे बात करने के भी काबिल हूँ। सच में मैंने ना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है कि मैं कहती हूँ कि मैं अनमैरिड थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे कुछ नई चीज़ों का पता था, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है या कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चलना है। मैंने टोटली अपने आप को चेंज किया शादी के बाद। टोटली कहते हैं ना 360 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो मैंने ऑब्ज़र्व किया और अपनी लाइफ में फ़ेस किया। आप देखें, सबसे पहले तो अपनी ज़बान पे काम करें। आपकी ज़बान मीठी है, अब मैं मीठा बोलती हूँ, आपसे अच्छी बात करती हूँ, आपको अच्छी बात पहुँचाती हूँ तो आपको अच्छी लगती हूँ। सेम इसी तरह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने मियाँ बीवी की लाइफ में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपनी ज़ुबान को मीठा करें। तकलीफ़ होती है, नो डाउट, बहुत सी बातें बुरी लगती हैं, नो डाउट, आपको तकलीफ़ भी होती है, आपको टेंशन भी होती है, उसकी बात करें। और जब वो बात करेंगे ना, उस बात करने का लहजा भी अपना थोड़ा सा नरम रखें। नरम लहजे से जो आप बात पहुंचाएंगे उसका असर भी होगा और वो बात सुनी भी जाएगी। ऊंचा बोल के, चीख के, चिल्ला के, शाउट करके, बदतमीज़ी से आप कोई बात करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। इवन क्या बात बच्चों से भी करके देख लेना, बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपनी ज़बान को, अपने लहजे को मीठा करें। आपके बहुत से मसले, झगड़े, फसाद जो हैं वो घर में ही ख़त्म हो जाएंगे। और बच्चे अगर बात नहीं सुनते तो बच्चों से इंटरेक्शन शुरू करें, बच्चों को टाइम देना शुरू करें। अगर आप कहीं पे लैग करती हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे सकती, घर का काम ज़्यादा होता है, तो अपने काम को, टाइम को, बच्चों को, हर चीज़ को मैनेज करें। यह अब आपने देखना है, अब आपके घर की क्या रूटीन है, आप कैसे लेके चलती हैं, कैसे मैनेज कर सकती हैं, काम कितना ज़्यादा है, क्योंकि हर घर की रूटीन डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो को रूटीन की बनी हो तो आप उसी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग रूटीन वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप इसमें से कोई बात अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज़ हर घर की एक अपनी रूटीन होती है, हर घर का एक अपना तौर तरीका होता है। आपने कैसे मैनेज करना है अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। किसी घर में बच्चे छोटे हैं, किसी घर में बच्चे बड़े हैं, तो ये हर घर में डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं जी अपने हम लोग नेक्स्ट कमेंट की तरफ कि जी मैं यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ और मैं अर्न करना चाहती हूँ। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं और अर्न भी करना चाहते हैं तो फिर मत यूट्यूब स्टार्ट करें, क्योंकि यूट्यूब ऐसा चैनल है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सब्र की ज़रूरत है। इसके बगैर आपका काम गुजारा चल ही नहीं सकता। आप ये सोचते होंगे कि एक वीडियो अपलोड करेंगे, 2 करेंगे, 3 करूँगी तो मिलियंस में व्यूज़ आ जाएंगे, लाखों लोग देखेंगे और वायरल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है और लक पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा करते
ہیں اور آپ کا چینل وائرل ہو جاتا ہے یا ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کے چینل کو ایک یکدم سے جو کہتے ہیں نا بوسٹ مل جاتا ہے، یہ بہت ریئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو جو ہے یوٹیوب کا کام جو ہے نا بہت پیشنس والا ہے، اس لیے میں یہ آپ کو نہیں کہتی، اگر آپ میں پیشنس ہے، صبر ہے تو سٹارٹ کریں اور تحمل سے اپنی ویڈیو کو آپ کا جو ایک ایریا ہے، پہلے تو انسان کو یہی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ آیا تھا کہ بھئی میرا ایریا کیا ہے، میرا زون کیا ہے، میں بات کیا کروں گی اور میں کس میں جو ہے نا میری پرفیکشن آ سکتی ہے اور میری چیز آپ کو اچھی بھی لگے، ٹھیک ہے۔ اب جا کے کہیں مجھے نا 6 مہینے سے تقریباً میں مطلب فرینکلی اسپیکنگ 6 منتھ سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں گی اور آپ میری کیا بات سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آ گئی، اور پھر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ میری بہنیں اکثر کہتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے ہیں اور ہم اپنے بہت سے معاملات میں اب اگنور کرتے ہیں چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں بہت ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لگتا ہے آپ کو اگنور کر سکتے ہیں اور آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، آپ اگنور کیجئے، لیکن جہاں پر آپ کی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، جہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، کوئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، تو ضرور وہاں پہ سٹینڈ لیں۔ میں کبھی نہیں کہتی کہ سیلف رسپیکٹ سے آگے بڑھ کے کوئی چیز ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی ریلیشن، چاہے وہ ہسبینڈ کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن میں عزت نفس سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، آپ کا میاں آپ کو اگنور نہیں کرنے دیتا، باتوں کو نہیں چھوڑتا، پھر ان سے بات کریں، کلیئر بات کریں کہ یہ سارا معاملہ ہے۔ میں اگر سم ٹائم چیزوں کو اوائڈ بھی کرتی ہوں، اگنور بھی کرتی ہوں، لیکن آپ اس بات کو نہیں چھوڑتے، تو معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلے کو ڈسکس کریں، مسئلے میں سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ پرسکون زندگی کی طرف آ سکیں۔ اور آپ نے مجھے جو کامنٹ کیا تھا کہ میں اگنور کرتی ہوں اور میں روم بھی چینج کر لیتی ہوں، میں جگہ بھی چینج کر لیتی ہوں، پھر بھی وہ وہاں آ کر میرے ساتھ بحث کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز سے چڑ آتی ہے تو مت کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور وہیں پہ بات کریں، بات کو نرم لہجے سے کریں، بات کو سافٹلی کریں، بات کو ختم کرنے والا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت چھوٹی بات ہے تو اوائڈ کریں، یہ میں کہتی ہوتی ہوں، چھوٹی باتیں اگنور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے والد کے بعد، باپ کے بعد اگر کوئی رشتہ ہمارے لیے چنا ہے نا تو وہ ہمارے شوہر کا ہے، وہ ہمارا صاحبان ہے، وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا سر کا تاج ہے، جو کہ سر پہ ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسے اتاریں گے، ادھر ادھر رکھیں گے، پھینکیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ بھی الٹیمیٹلی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ آپ اپنا پورا دیں، فل دیں، اور آگے سے امید کریں کہ وہ بھی آپ کو فل دیں، تو عزت کریں گی تو عزت ہوگی۔ لڑائی جھگڑے کو، فساد کو، ان لاز کی باتوں کو اپنے میاں سے ڈسکس کرنا کم کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ساس کی، اپنی جٹھانی کی، اپنی دیورانی کی کوئی گلہ شکوہ اپنے شوہر سے کرتے ہیں اور وہ چڑ جاتے ہیں، تو بند کر دیں بات کرنی۔ مجھے ہاں ٹھیک ہے، یہ بات میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی ساس کریں گی تو وہ آپ کے شوہر کے کان بھریں گی، یا جٹھانی کوئی بات کر دیتی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کو کسی اور طرح سے پتہ چلے گا۔ میں کہتی ہوں کہ آج کے مرد کو اپنی بیوی کا بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہماری بیوی کا کیا مزاج ہے، وہ کیا بات کر سکتی ہے اور کیا بات نہیں کر سکتی۔ تو جس رشتے میں بار بار بتانا پڑے نا کہ میں کیسی ہوں یا میری طبیعت کیسی ہے، میری نیچر کیسی ہے، وہ رشتہ تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں ہیں جو کہ اپنے ہسبینڈس کی نیچر کو سمجھ رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے میرا میاں کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کو کیا کھانا پسند ہے، اس کو کیسا رویہ پسند ہے۔ آپ جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں نا تو آپ بس یہ مائنڈ میں بٹھا لیں، اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے نا اپنا، تو کمرے سے باہر کی دنیا الگ ہونی چاہیے، جو کمرے کا اندر کا ماحول ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ سارا دن میں غلط ہوا، صحیح ہوا، وہ کمرے سے باہر چھوڑ کے آئیں، روم میں آئیں، سکون سے آئیں، اپنے ہسبینڈ سے کوئی فضول بات نہ کریں، کسی قسم کی دل دکھانے والی بات نہ کریں۔ دیکھیں نا، جب ہم بھی کوئی اس طرح کی دل دکھانے والی بات کرتے ہیں تو جھگڑا بنتا ہی ہے۔ دیکھیں بچے بھی پیدا کر لیتی ہے عورت، صبر برداشت بھی کر لیتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں برداشت ہو سکتی؟ جھگڑے کی جو بات ہی بیسیکلی ہوتی ہی چھوٹی سی ہے۔ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں، کبھی میری بھی ہو جائے نا بحث یا کچھ اس طرح سے، جب میں بعد میں آبزرو کرتی ہوں، اپنے آپ کو کرتی ہوں کہ رکھتی ہوں کہ یار میری تو بات ہی بہت چھوٹی سی تھی، اتنی تو بڑی بات ہی نہیں تھی، تو ہم نے بات کا خود ہی بتنگڑ بنا لیا۔ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جھگڑے بہت بڑے بن جاتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں کے لیے تو کبھی جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور بات ضرور کریں،
یہ میں نہیں کہتی کہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وقت کریں جب موڈ آپ کے ہسبینڈ کا بہت اچھا ہو، باتوں میں سے بات کر دیا کریں۔ اسپیشلی جو ایک بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ لڑائی کا ایک باعث بنتی ہے۔ بات کریں لیکن جب باتیں ہو رہی ہوں اسی کے اندر ایک لائٹ سے موڈ میں نا اپنی بات رکھ دی، بتایا ضرور کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہ بتایا کریں، کیونکہ رویے جب آپ نہیں بتائیں گی، بات آپ نہیں بتائیں گی، تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کے سسرالی جو ہے وہ رشتے وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی آپ کی عزت کروانی ہے، کسی نے باہر سے آ کے آپ کی عزت نہیں کرانی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں والد کے بعد اگر کوئی آپ کی عزت کرا سکتا ہے تو وہ آپ کا شوہر کراتا ہے۔ بیٹی کو ہم دیکھیں کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی محبت دیتے ہیں، جب وہ کسی کی بہو بنے گی تو جب وہ بہو بننے کے بعد جس گھر میں جاتی ہے تو اس کے سر کا صاحبان اس کا شوہر ہوتا ہے، اسی نے اس کی عزت کرانی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتی ہیں نا کہ آپ ارننگ شروع کر لیں گی یا کچھ کمانے زیادہ لگ جائیں گی تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی یا آپ کو کام نہیں کرنے پڑیں گے یا آپ کی رسپیکٹ بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ میں خود بھی جب تھی اس میں ٹیچنگ میں سارا کچھ کرتی تھی، میں گھر بھی دیکھتی تھی، میں کام بھی دیکھتی تھی، میرے ڈبل کام ہو جاتے تھے، سچ میں زیادہ تھک جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کمانے سے آپ کی بہت عزت بڑھ جائے گی، آپ گھر میں انٹر ہوں گی تو آپ کو کوئی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا یا آپ کو بہت کوئی سپر نیچرل چیز مان کے جی آپ کی عزت بڑھا دی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ الٹا ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، زیادہ آپ پہ برڈن ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کماتی ہیں نا تو اگر آپ کا پارٹنر ہیلپ فل ہے تو وہ اگر آپ کے ساتھ مل کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروا لیتا ہے پھر تو آسانی ہے، اور اگر آپ کا پارٹنر آلریڈی ٹاکسک ہے، آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، پھر آپ سوچیں کہ آپ کمائیں گی اور پیسہ لے کر آئیں گی تو آپ کی عزت بڑھے گی۔ پیسے سے عزت نہیں بڑھتی، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، آبزرو کیا ہوا ہے، پیسے سے کسی کی عزت نہیں بڑھتی۔ پیسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، آپ کے گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا وہ پیسے سے نہیں جو ہے نا وہ ہموار ہو سکتا، بہتر ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف بات کرنے سے ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کسی کی بھی بات کو نا دل پہ مت لیں، خوش رہا کریں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ عورت کی زندگی کوشش کا نام ہے اور ہم نے کوشش کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔